وہ اسی لیے ایک چھوٹے مگر پرتعش گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے آدمی تھے۔ وہ باہر رک چکے تھے۔ یہ کہاں لے آئے ہیں آپ مجھے؟ انایا نے جھکتے ہوئے زرغام کو صوفے پر لٹا دیا۔ ماں کی نرم گرم آغوش سے آزادی ملتے ہی وہ رونا شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ زرغام کو اٹھاتی ایک عورت وہاں آئی تھی اور زرغام کو اٹھا چکی تھی۔ انایا ٹکر ٹکر اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے بیٹے کو اٹھا چکی تھی۔ اسے سینے سے لگاتے تھپک رہی تھی۔ شبنم، اس کو دودھ پلاؤ، اس کا ڈائپر بدلو۔ زاران تحکم بھرے لہجے میں بولتا صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جی خان، وہ کہتے وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے زاران بھائی۔ عنایا کے حواس معطل ہوئے۔ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ میں نے کب کہا شبنم کا بیٹا ہے؟ وہ آگے کو ہوتے سنجیدگی سے بولا، زوردار انگڑائی لیتے اپنے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ شلوار قمیض پہننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹھو۔ عنایا پر سرد سرد نگاہ ڈالی عنایا لب بھینچے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس مرد سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو کر رہا تھا ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اقدام پر اسے بتانا تھا کہ وہ آگے چل کر سنگین نتائج کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ جب تک درخزی نہیں آ جاتا تم یہیں رہو گی اور اس گھر کے گرد میرے آدمی 24 گھنٹے پہرا دیں گے۔ اور درخزی کب آئے گا؟ وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ آواز بلند تھی۔ بے چین ہو رہی ہو اس کے لیے؟ سامنے بیٹھے منتقم مزاج بندے نے تمسخراتی انداز میں آئیبرو چکا لیے۔ یہ میرا مسئلہ، میں جو بھی محسوس کروں، میرا شوہر ہے وہ۔ آپ کیوں ہمارے بیچ میں پڑ رہے ہیں اور کس حیثیت سے بتا سکتے ہیں؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر اتنا کہوں گا، میں یہاں تمہارے بھائی یا تمہاری بہن کے شوہر کی حیثیت سے نہیں آیا۔ میں صرف درخزی کی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ وہ اپنے کف کے بٹن کھول چکا تھا، وہی کف فولڈ کر رہا تھا۔ آپ میرے بھائی ہو بھی نہیں سکتے، بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ وہ سلگی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کبھی غلط نہیں سوچا عنایا۔ میں درخزی کے پاسٹ کے بارے میں لا علم تھا۔ جب مجھے سب پتا چلا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جب پتا چلا تب آپ نے کیا کیا؟ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ گہری سرد سانس کھینچی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری سائیڈ لینی چاہیے تھی؟ درخزی کو بھی یہی لگتا ہے۔ مجھے اس کی سائیڈز رکھنی چاہیے۔ میرے لیے تم دونوں میں سے ایک کو چننا مشکل تھا، اس لیے میں نیوٹرل رہا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے بولا۔ عنایا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک چکا تھا۔ نیوٹرل رہنے میں میری زندگی کی سلامتی تھی۔ خاموش رہا تو میرا گھر بچ گیا۔ تھوڑی انگلی سے کھجاتے وہ مسکرایا تھا۔ عنایا کا بس نہ چلتا تھا اس مرد پر سارے جہاں کی لعنتیں بھیج ڈالے جو دل ہی دل میں بھیج بھی ڈالی تھی۔ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہو تم۔ میرا سکون برباد ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں اصلی درجے کی ڈٹائی تھی۔ یو نو واٹ زران بھائی، وہ آگے کو ہوئی، آپ یہ سب کرتے بالکل کول نہیں لگ رہے۔ آپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان لگ رہے ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا، تم نے مجھے یہ خطاب دیا۔ میں گھٹیا ہوں، میں مانتا ہوں۔ وہ صوفے پر بازو پھیلا گیا، ایک ٹانگ بھی ٹانگ پر جما لی۔ ڈسگسٹنگ زران بھائی۔ وہ منہ پھیر گئی تھی۔ تیش و اشتعال سے مٹھیاں دبوچ لی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہلاتا رہا۔ نگاہیں عنایا پر ٹہری رہیں۔ تم چاہتی تھی میں درخزی سے بات کروں، مجھے بتا سکتی ہوں میں سے کیا بات کرتا؟ زاران کا لہجہ استفسار لیے ہوئے تھا۔ وہ مٹھیاں دبوچے رہی۔ سامنے بیٹھے مرد کو دیکھنے کا دل نہیں کیا تھا۔ میں وہ سب کچھ کیسے بدل سکتا تھا جو ہو چکا تھا؟ میرے پاس تو آپشن تھے۔ تمہیں درخزی کے پاس سے لے آتا، مگر بتاؤ یہ سب کیسے ہوتا؟ دوستی جاتی، بیوی جاتی، خون ریزی ہوتی، وہ الگ۔ وہ آسانی سے تھوڑی نہ تمہیں میرے حوالے کرتا۔ آپ نے اپنی دوستی بچا لی۔ آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ وہ عنایا کی بات پر اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں بھی سوچا، دنوں نہیں ہفتوں سوچا۔ مجھے یہی لگا تمہیں درخزی کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کیے عنایا کو بولنے سے پھر سے روک چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سلگتے لاوے دیکھ چکا تھا۔ میں تمہیں گھٹیا لگوں یا پھر اس دنیا کا سب سے گندا آدمی، مگر بحیثیت مرد میری سوچ یہی ہے۔ عابر بھی تمہاری جگہ ہوتی میں یہی کرتا۔ عابر کے لیے شاید میں لڑ بھی لیتا،
خون بھی بہا لیتا۔ اگر تمہارے لیے یہ سب کرتا پھر بھی سوالوں کے کٹہرے میں میں کھڑا ہوتا۔ تمہاری بہن تمہاری بربادی کا ذمہ دار صرف مجھے گردانتی، تب میں کیا کرتا بتاؤ؟ آپ مردوں کی سوچ کتنی خود غرضانہ ہے، مجھے حیرت نہیں ہو رہی۔ مجھے یہی آپ سے امید تھی۔ عنایت تمسخراتی مسکرائی تھی۔ خود غرضی تب ہوتی جب مجھے لگتا تم درخزی کے پاس غیر محفوظ ہو۔ تمہاری جان کے بغیر میں پھر بھی اپنے بارے میں سوچتا۔ بہرزاد سے تمہیں میں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ احسان جتلا رہا تھا۔ عنایت کے سینے کی سلگن شدت اختیار کر گئی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا درخزی تمہاری حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہے جو تمہیں لے کر کنسرن ہے، تمہیں چاہتا ہے۔ میری سوچ یہیں اٹک جاتی تھی۔ میں درخزی سے اس عورت کو نہیں چھین سکتا تھا جو اس کے دردوں کے لیے ہیلنگ ہے۔ تم اس کی محبت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھا تھا، تمہارے سوائے وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ عنایت تمسخراتی مسکراتی سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ سفر کی تھکن اس کے اعصابوں کو بھاری کر رہی تھی۔ ذہنی اذیت نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ تمہیں میرے خیالات سے متفق ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے ابھی بھی گھٹیا کہہ سکتی ہو۔ میں نے تم دونوں کے بارے میں سوچا تھا، یہاں کیا ہو رہا تھا، اور درخزے کی مورے تمہاری جان کی دشمن ہے۔ میں ساری سچویشن سے لالم تھا۔ یہاں میں غلط تھا، مجھے تمہاری خبر رکھنی چاہیے تھی۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ تم صحیح کہتی ہو، تم صحیح سوچتی ہو۔ عابر تمہاری جگہ ہوتی تو میں اس سے یوں لاپرواہ نہ ہوتا۔ میں اپنی غلطی اپنا گناہ تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے تمہیں اپنی بہن نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تمہارا نکاح تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کروانا چاہیے تھا۔ میں پچھتا رہا ہوں۔ کل آپ ان باتوں پر بھی پچھتائیں گے جو آپ کر اب رہے ہیں۔ عنایت پر اس تقریر کا ذرا اثر نہ ہوا تھا۔ وہ سرد سانس کھینچتا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ تمہیں کامل کے پاس چھوڑ دیتا تو میں گھٹیا نہ ہوتا؟ سینے پر ہاتھ باندھ لیے اطمینان سے پوچھا۔ عنایت نے سر ہاتھوں سے اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ آئیبرو چکائے اس مرد کی آنکھوں میں تیش تھا۔ درخزی کو جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیتا، یہی چاہتی تھی تم؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگر ان باتوں پر پچھتانا پڑا تو ساری عمر پچھتانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری بہن مجھے ان باتوں کے لیے چھوڑتی ہے تو میں اسے جانے دوں گا، کیونکہ میں اس لیول کا کمینہ نہیں ہوں جتنا تم سوچتی ہو۔ اور اس کی بات پر جزر بزر ہوئی۔ وہ کس لیول کا کمینہ تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، جھک کر اپنا کوٹ صوفے سے اٹھایا۔ درخزی کی حالت بہت خراب ہے، اسے آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ وہ یمن یا عمان سے بحری جہاز میں چھپ کر آئے گا، وکرم نے بتایا۔ وہ بری طرح زخمی ہے، اس کے زخموں کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ نہ ہو سکتا ہے اسے مختلف دوائیاں دی گئی ہیں مگر افاقہ نہیں ہو رہا۔ اگر زندہ بچ گیا تو تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اگر زندہ نہ رہا تو اگر زندہ نہ بچا تو تم عدت کرو گی یہاں، پھر امریکہ میں تمہاری مرضی ہوگی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ کہتا ایک لمحہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ عنایت کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں بچا تھا، جسم میں جان نہ رہی تھی۔ لبوں پر اس مرد کے لیے سلامتی کی دعائیں جاری ہو گئی تھیں۔ دھوپ آج چمکدار تھی، ٹھنڈی ہواؤں کی چبھن بھی کم تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کے آگے چارپائی بچھائی گئی تھی جس پر نرم گدا ڈال کر سرخ رنگ کی کڑھائی والی بیڈ شیٹ ڈالی گئی تھی۔ سامنے ہی بہتا دریا بہہ رہا تھا۔ آنکھوں کو یہ منظر بھلا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ٹراؤزر پر سبز رنگ کی ٹخنوں سے اوپر آتے قمیض پہنے ہوئی تھی جس کے سینے پر دھاگے کی کڑھائی تھی۔ سبز رنگ کی شال کے پلو اور کناروں پر بھی کڑھائی گڑھی ہوئی تھی۔ وہ شال سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی، ایک بال نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ بندوق کو صاف کرتے ترچھی نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھی عورت پر ڈالی۔ وہ ایک نگاہ سے دیکھتے نگاہ پھیر گئی۔ نگاہیں بڑے بڑے پہاڑوں پر آن ٹھہری۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پاتال میں ہو، یہ پہاڑ اسے اپنے وجود کے نیچے دبائے ہوئے ہوں۔ عائش نے پاس بیٹھے مرد کی طرف گردن ترچھی کی، جس کی آنکھوں میں اپنے سوال کا جواب جاننے کی چاہت نہ تھی۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر ہلا دیا۔ وہ ہنسا تھا، وہ اس کے فقط سر ہلانے پر ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ بندوق کو آنکھ کے قریب کرتے اس نے گھوڑا کھینچا، سامنے کی طرف کئی فائر کر دیے۔ پہاڑوں میں گری یہ وادی فائر کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ بعض اوقات دوسرے انسان کو پرسکون کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے،
تم کچھ کہتی کیوں نہیں؟ وہ بندوق کی میگزین نکال کر بلٹ چیک کرنے لگا۔ عائش کا دل دھڑکا تھا، وہ اتنا بے نیاز نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ عائش نے اس کی نقوش میں غیر اطمینان ہی دیکھی تھی۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا، عائش نے آہستگی سے کہا تھا۔ اور میرا ساتھ؟ نگاہیں میگزین کی بلٹس پر ہی تھیں۔ وہ بلند آواز میں ان بلٹس کو گن رہا تھا۔ عائش نے گہری سانس بھری۔ کل آپ نے ہی تو یہ درس دیا تھا، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ جب ایک عورت کی خوشیوں کا دار و مدار اس کے مرد کے گرد گھومتا ہو تو وہ اپنے مرد کی خوشی میں خوشی ہوگی۔ طنز اچھا کر لیتی ہو۔ وہ بلٹس میگزین میں واپس ڈال چکا تھا، بندوق کا گھوڑا کھینچا۔ عائش نے اس کے چہرے پر سرخی دیکھی تھی۔ عورت محبوب کو سوچے گی تو اعلیٰ درجے کی گھٹیا کہلائے گی، اپنے نیک شوہر کو سوچے گی جنتی کہلائے گی۔ میں نے آپ کا دیا گیا گیان حفظ کر لیا ہے، اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آواز بلند ہوئی، خوبصورت نقوش میں تلخی در آئی۔ وہ ہنسا تھا، وہ ایک ہاتھ سے بندوق آسمان کی طرف بلند کیے، کئی فائر کر دیے۔ بیوی کی طرح ڈانٹتی اچھی لگتی ہو، ہمیشہ سے کیوں نہیں رہتی؟ یکسانیت بور کر دیتی ہے، تڑک کر جواب آیا تھا۔ وہ اگر کا موڈ خراب کرنا چاہتا تو کر چکا تھا۔ وہ اس مرد سے عاجز تھی۔ مجھے تو نہیں کرتی۔ میں ایک جیسے ماحول میں بنا اکتائے رہ سکتا ہوں، میں ایک جیسے لمحے ساری عمر گزار سکتا ہوں۔ تم روز مجھے کھانے کو سوکھی روٹی بھی دو گی، صبر شکر کر کے کھا لوں گا۔ وہ رکا تھا، اس کے قریب ہوا۔ میرا صبر شکر تم ہو، میرا منو سلواہ تم ہو، شرط بس یہی ہے تم میرے پاس رہو میری بن کر۔ آواز مخمور اور گمبھیر ہو گئی۔ رکھ لی نا شرط؟ آپ مرد شرطوں کے بغیر نکاح نہیں کرتے، زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ تلخی سے بولی۔ نکاح شرطوں پر کرتے ہیں ہم مرد۔ اچھا کیسے؟ وہ اس کے ساتھ الجھنا چاہتا تھا، اتنے دنوں سے سناٹے ہی تو سناٹے تھے یہاں۔ وہ یوں بولتی اسے اچھی لگتی تھی۔ نکاح میں آنے والی عورت نے آپ کے علاوہ پہلے کسی کے بارے میں نہ سوچا ہو، اسے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ وفا کی دیوی ہو۔ مرد کچھ بھی کرے مگر اس عورت کو ہر حال میں وفا نبھانی چاہیے۔ میں پوچھتی ہوں، جو آپ مرد عورت کو نہیں دے سکتے وہ عورت سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ کڑے تیوروں سے سردار زاویار کو گھورا تھا۔ زاویار کے لبوں پر مسکان آئی۔ بڑے عرصے بعد اپنی بیوی کا روپ نظر آیا تھا۔ یہ خوشی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی تھی، یہ جھلک کبھی کبھی نظر آتی تھی۔ غلط ہے یہ ڈیمانڈ کرنا کیا؟ سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ وفا عورت ہی کرتی ہے، صدیوں سے یہی دیکھا ہے۔ عورت وفا نہ نبھائے گی، عورت ہی نہیں رہے گی۔ عورت نہ رہے تو جانتی ہو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ اب سنجیدہ تھا، لبوں پر آتی مسکان معدوم ہو چکی تھی۔ گالی بن جاتی ہے۔ اس کی آواز سرگوشی کی مانند ہوئی۔ چہرہ عائش کے چہرے کے قریب ہوا، آنکھیں عائش کی آنکھوں میں گاڑ لیں۔ عائش ملک نے ان پہاڑوں کے نیچے خود کے وجود کو کچلتا دیکھا۔ عائش نے چہرہ پھیر لیا تھا، وہ بندوق کا گھوڑا ایک بار پھر سے کھینچ چکا تھا۔ وادی پھر سے گولیوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ گاڑی روک چکا تھا، ٹہر کر سامنے کی طرف دیکھے گیا، اسے اپنی نظروں کا دھوکا لگا، مگر وہ وہی تھی۔ آج بھی لمبا چوغا نما فراق پہنا ہوا تھا، مگر یہ عجیب نہ تھا، وہ اس منظر پر ٹھہرانا تھا۔ اس منظر میں کچھ ایسا تھا، وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کسی مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پھول وہ مرد اس سے لے کر پھینک چکا تھا۔ عائش نے حسرت سے گردن موڑتے ان پھولوں کو دیکھا، اس کی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ زاویار نے ان آنکھوں میں درد دیکھا تھا، ایسا درد جو دل میں اتر جائے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی، وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ وہ گردن پھیرتے خاموشی سے اس مرد کے ساتھ چل دی۔ زخم آج پیشانی پر تھا، وہ تادیر وہیں نگاہیں جمائے رہا جہاں وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ لمحے بیتتے چلے گئے، زاویار کا وجود زنجیر ہو گیا تھا، وہ آنکھیں اسے باندھ چکی تھی۔ عائش نے چائے اور دیگر چیزیں نازمینہ کے سامنے رکھ دیں۔ ہائے بھابھی، کیوں اتنی تکلف میں پڑتی ہو؟ نازمینہ نے اپنے سامنے صندوقچی پر پڑی ٹرے کو دیکھا۔ خوشبودار الائچی والے چائے کے ساتھ ابلے انڈے اور گاجر کا حلوہ تھا، وہ ساتھ میں باداموں والی کوکیز تھیں جو عائش نے کل رات ہی بنا کر رکھی تھی۔ مہمان ہیں آپ ہمارے، اس میں تکلف کیسا؟ عائش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائش نے خف سے کمرے میں نگاہیں دوڑائی، کوئی کرسی میز نہ تھا،
جہاں وہ میزبانی نبھاتی، اس لیے وہ دونوں قالین پر ہی آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ بیچ میں عائش نے صندوقچی گھسیٹ کر رکھ دی تھی جس پر کڑھا ہوا کپڑا ڈال رکھا تھا، مگر تھی تو وہ صندوقچی نہ۔ اسے اس وقت سردار ساویار پر اتنا غصہ آیا تھا جس کی حد نہیں۔ تمہارا طبیعت اب کیسا ہے بھابھی؟ نازمینہ نے بغور عائش کو دیکھا جو سبز رنگ کے ٹراؤزر قمیص میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبز چائے کے احالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس بات کو ہفتے سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ عائش نے چائے کا کپ نازمینہ کی طرف بڑھایا جسے وہ لیتے لبوں سے لگا گئی۔ اتنا ذائقہ بھابھی تمہارے ہاتھوں میں؟ گرم گرم چائے کا گھونٹ نازمینہ کو سرور دے گیا تھا۔ عائش مسکرائی تھی، اس نے حلوے کی پلیٹ نازمینہ کے آگے کر دی۔ نازمینہ نے چمچ بھر کر حلوہ منہ میں ڈالا۔ بھابھی میں آپ کے کھانے کی مرید ہو جاؤں گی۔ عائش اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اب پتہ چلا تم نے ہمارے سردار کو کیسے قابو کیا ہے، نازمینہ نے شرارت سے کہا۔ عائش کی ہنسی تھم گئی۔ یہ ہر بات میں وہ کیوں چلا آتا تھا؟ وہ زہج ہوئی۔ ملنگ جان نے بتایا تھا سردار تمہارے پیچھے پاگل ہے، نازمینہ نے یہ راز سرگوشی میں بتایا۔ پتھروں کی دیواریں مسکرائی تھیں۔ یہ راز وہ جانتی تھی۔ کتنا مہینہ چل رہا ہے تمہارا؟ عائش نے بات بدل ڈالی۔ اس مرد کے پاگل پن میں وحشت بے چینیوں کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ 6واں مہینہ ہے، اس دفعہ بھی بیٹا ہے، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ بیٹی نہیں چاہیے آپ کو؟ عائش اس کی اتنی خوشی پر حیرانگی ہوئی۔ وہ بیٹے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ بیٹی بھی چاہیے مگر 3 بیٹے تو ہونے چاہیے۔ بیٹا ہوگا تو وہ بھی کل کو ہمارا خیال کرے گا، جسے ملنگ جان اپنی ماں کا خیال کرتا ہے، ہر وقت اماں اماں کرتا پھرتا ہے۔ عائش نے گہرا سانس بھرا۔ وہ یہاں اپنے سسرال کی پالیٹکس ڈسکس کرنے آئی تھی جسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اماں بھی ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے گھٹنے سے لگائے رکھتی ہے۔ ملنگ جان کو ہمارا خیال ہی نہیں آتا، کہتا ہے تم مجھ پر بس ایک احسان کیا کرو، میرے سامنے مت آیا کرو، اگر آ جاؤ تو زبان منہ کے اندر رکھا کرو۔ بھلا زبان بھی منہ کے اندر رکھنے والی چیز ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے ہر وقت بولو۔ میں ملنگ جان کی بہنوں سے تو کم ہی بولتی ہوں، ہر وقت بلا وجہ کی کرتی رہتی ہیں۔ مجال ہے وہ انہیں کچھ کہتا ہو، سارا غصہ بچ مجھ پر ہی اترتا ہے۔ آپ ملنگ جان کے ساتھ آئی ہیں؟ عائش نے اس بار بھی اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کا تو طبیعت خراب ہے، میں اکیلی آئی ہوں۔ اس کے بڑے ہوئے پیٹ نے عائش کو ورتا حیرت میں ڈالا۔ اس حالت میں اتنا لمبا راستہ طے کر کے آنا حیران کن تھا۔ ملنگ جان کو کیا ہوا؟ وہ مزید کچھ اور بولتی، عائش نے اس کی زبان کو بریک لگانے کے لیے اگلا سوال داغا۔ اسے مدو مکھیوں نے کاٹ لیا ہے، بیچارے کو بڑا تیز بخار ہے، آنکھیں تک سوجی ہوئی ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں چڑھا درخت پر تو کہتا سردار نے زبردستی چڑھایا ہے۔ سب کہتے سردار سخت دل کا ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا کہتے۔ نازمینہ گھٹنے اوپر کو سمیٹ گئی تھی، یعنی اس کا یہاں کافی دیر بیٹھنے کا بھی ارادہ تھا۔ عائش اسے دیکھتے مسکرا گئی۔ صاف دل کی اچھی لڑکی تھی۔ اب دیکھو نا بھابھی، درخت پر چڑھایا مگر کچھ شہد خاص طور پر ہمارے لیے بھی بھیجا، یہ کہہ کر ہمیں اس کا ضرورت ہے۔ عائش سر چھٹک گئی تھی۔ وہ سردار ساویار کی دریا دلی پر ذرا امپریس نہ ہوئی تھی۔ ملنگ جان کو شہد کی مکھیوں سے جان بوجھ کر کٹوایا گیا تھا، اسے سزا دی گئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کی تعریف کرنے پر ملنگ جان کو سزا دی گئی تھی۔ انگارے سے تھی جو عائش کے وجود میں دہک اٹھے تھے۔ دفتن زاویار اندر داخل ہوا، نازمینہ کو دیکھتے وہ اسی لمحے کمرے سے نکل گیا۔ نازمینہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ بیٹھو۔ عائش بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا خان آ گیا ہے بھابھی، اب میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے سوچا تھا آج دیر تک تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ اس کے چہرے پر مایوسی اتر آئی تھی۔ میں کہہ دیتی ہوں زاویار سے وہ باہر چلا جائے گا۔ عائش نے اس کے یوں مایوس چہرے کو دیکھتے کہا، اللہ توبہ بھابھی، اچھا تھوڑی لگتا ہے میں اندر بیٹھی رہوں اور سردار باہر کھڑا رہے؟ ملنگ جان کو پتہ چلا ہمارا گلے پر چھری پھیر دے گا۔ عائش اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ نازمینہ کے آنے پر اس کا اداس دل کچھ دیر کے لیے بہل گیا تھا۔ وہ اچھی طرح چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی۔ عائش بھی اسے دروازے تک چھوڑنے اس کے پیچھے چلی آئی۔ زاویار کہیں نہیں تھا، یعنی وہ گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ ارے بھابھی، میں تو بھول ہی گئی۔ داخلی دروازے کے پاس آتے نازمینہ نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔
اگلا ہفتہ ہمارا چھوٹی ننند کا نکاح ہے، صرف گھر کا آدمی ہی آئے گا، بہت تھوڑا سا مہمان ہوگا۔ اماں کہہ رہی تھی تم اور خان ضرور آنا۔ اماں نے خان کو بھی فون کیا تھا، مگر اماں نے کہا سردار کا بیوی کی حیثیت سے تم کو بھی الگ سے دعوت دینی چاہیے۔ عائش نے اس بات میں سر ہلاتے دعوت قبول کی، مگر اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ناز مینا عائش کے گلے ملتے چلی گئی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ رکی تھی۔ زاویار پشت پر ہاتھ باندھے منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ ناز مینا دوسرے راستے سے چلی گئی تو وہ اس کی طرف مڑتے مسکرایا تھا۔ عائش پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ اندر آ گیا۔ عائش نے دروازہ اچھے سے اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ایک کمرے میں چلی آئی۔ پلنگ پر نیم دراز ہوتے اسے دیکھے گیا۔ عائش اس کے بوٹوں سمیت بستر نیم دراز دیکھنے پر سل گئی تھی۔ جتنا صاف بنتا تھا اتنا تھا نہیں۔ بیڈ شیٹ کو بوٹ نہیں لگے تھے اور صاف بھی ہیں۔ وہ صلح جواز انداز میں بولتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ بوٹ اتارتے کمرے کے باہر رکھ دیے۔ عائش کی نگاہوں میں اترتے سلگتے پن کو دیکھتے وہ یہی معنی دے کیا تھا۔ عائش سر کو جھٹکتے برتن اٹھانے لگی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا، اس کے عقب میں کھڑے ہوتے اس کے شانے تھام گیا تھا۔ عائش وہیں تھم گئی تھی۔ اس کی شال سر سے سرکاتے اس کی کمر پر بکھرے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ میں نے ایسی مہک کہیں نہیں پائی۔ نشے جیسی مخمور آواز عائش کے سماعتوں سے ٹکرائیں۔ شفاق بے مہر مرد کا کرب سہنا کتنا اذیت بھرا تھا۔ گھبراہٹ سے عائش کے وجود میں اتر آئی۔ شفاق خوشبو عائش کی سانسوں میں اتری۔ پیٹ پر ہاتھ جمائے زاویار نے اسے اپنے قریب کیا۔ بال پشت سے ہٹاتے وہ اس کی پچھلی گردن کو چومنے لگا۔ رومانس کے علاوہ اور بھی کام ہے زندگی میں۔ وہ اس کے ہاتھ پیٹ سے ہٹا چکی تھی۔ برتن ٹرے میں رکھتے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ برتن دھوتے عائش بھر بھر چلی تھی۔ وہ یہاں بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ لب اس کے بالوں پر جا بجا سرک رہے تھے۔ عائش لب بھیجے برتن دھوتی رہی۔ جب گیا تھا تمہارا موڈ ٹھیک تھا، اب کیا ہوا؟ اتنی بیزار کیوں لگتی ہو؟ عائش نے سنک میں برتن پٹکے تھے۔ سبز پیالیوں والا سیٹ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے رہا، چہرہ بالوں میں چھپا رہا۔ یہ پیالیاں سنک میں ٹوٹی ہیں، اگر مجھ پر ٹوٹتی تو میں ڈر جاتا۔ چاہو تو توڑ بھی سکتی ہو، فراخ دلی سے آفر کی تھی۔ پیٹ پر ڈھٹائی سے دونوں ہاتھ جما دیے، کان کی لوؤں کو لبوں سے کاٹ لیا۔ بے باکیاں بڑھنے لگی۔ عائش نے اس کے ہاتھ پیٹ سے ہٹانے چاہے، وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ سلیب پر دونوں اطراف میں ہاتھ جما لیے، اس کی سلگتی آنکھوں میں جھانکا۔ عائش اس کے دراز قد وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ سامنے آ جائے تو سب سہم جاتا تھا۔ جن وادیوں سے وہ اس کی غیر موجودگی میں وحشت کھاتی تھی، وہیں دیواریں اس کی موجودگی میں سہمی لگتی تھیں۔ ملنگ جان کو سزا دی ہے آپ نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ نہیں دینی چاہیے تھی؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ اسے اپنے کیے پر ذرا شرمندگی نہ تھی۔ اسے کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ اپنی ماں بہنوں کا ایک لوتا سہارا ہے۔ اس کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے وہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ میں نے تو آج تک کسی عورت کی تعریف نہیں کی۔ وہ ڈٹائی سے کہہ رہا تھا، مگر تھا بے حد سنجیدہ۔ عورتوں کے معاملے میں آپ کتنے شریف ہیں جانتی ہوں میں۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ باخدا تمہارے علاوہ ہر عورت کے معاملے میں شریف ہوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے مسکرایا تھا۔ بھولے مت، کوٹھے کی عورت کو اپنے ساتھ سڑکوں پر لیے پھر رہے تھے۔ زاویار کی مسکراہٹ تھم گئی۔ اپنے پیسے واپس لینے جا رہا تھا جو ایڈوانس میں دیے، دھیرے سے بتایا گیا۔ اس سے آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ کیوں؟ مزہ نہیں آیا تھا؟ پیسے وصول نہ ہو سکے تھے؟ وہ مزید سنجیدہ ہو چکا۔ بے چینی سے اپنی بیئرڈ سہلائی۔ میں نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، انگلی سے بھی نہیں چھوا تھا، میرا یقین کرو۔ اپنے ضبط کو زاویار نے سراہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی مشتعل آنکھیں گاڑے رہی۔ ساری رات اپنے کمرے میں ٹہرایا تھا، میں کیسے مان لوں اسے چھوا نہیں تھا؟ آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ہٹائی نہ تھی۔ زاویار نے سر کو جھکائے گہری سانس بھر دی۔ وہ اس کے چہرے کی بھیجی رگیں دیکھ سکتی تھی۔ چھوا نہیں تھا اسے، خدا قسم۔ مجھے وہ دنیا کی بدصورت عورت لگی تھی۔ میں اسے تمہیں بھلانا چاہتا تھا، اس رات خود پر لعنت بھیجی تھی۔ بھلا تم بھی بھولنے والی چیز ہو؟ سر اٹھاتے بے حد تحمل سے جواب دیا۔ میں نہیں مانتی، چاہے ساری عمر اب وضاحتیں دیں۔
وہ رخ پلٹ گئی تھی۔ تم ساری عمر میرے ساتھ رہو، میں ساری عمر وضاحتیں دوں گا۔ جتنے برتن سلیب پر پڑے تھے وہ ایک ایک کرتے سنک میں مارتے توڑنے لگی۔ وہ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ عائش ملک کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا تھا۔ ریک پر لگے اسٹیل کے برتنوں کی اب شامت آئی تھی۔ عائش کمرے میں آئی تو صندوقچی کو گھسیٹ کر اس کی جگہ پر کرنے لگی۔ وہ یہ دیکھتے پلنگ سے نیچے اتر آیا تھا۔ بھاری صندوقچی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لی، اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ عائش نے پلنگ کی چادر کھینچ کر اتارتے قالین پر پھینک دی تھی۔ زاویار نے پلنگ کے گدے کے نیچے تہہ کر کے رکھی گئی صاف بیڈ شیٹ نکال کر عائش کو پکڑائی۔ عائش نے اس کے جھپٹنے کے انداز میں لی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ عائش نے بیڈ شیٹ بچھائی تو وہ اس پر نیم دراز ہوا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ اس آواز پر کمرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو معصومیت سے عائش کو دیکھا تھا۔ ایک کرسی میز نہیں جہاں مہمان کو بٹھایا جائے، ڈھنگ سے ان کے آگے کوئی چیز رکھی جائے۔ تکیے کے کور بدلتے وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ نیا کور چڑھا تکیہ زاویار نے عائش کے لیتے اپنے سر کے نیچے کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ ہم حویلی شفٹ ہو جائیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کمبل تہہ کرتے عائش یغلط ٹھہری تھی، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ہم حویلی نہیں جائیں گے، نہ کہیں اور شفٹ ہوں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، وہی لب و لہجہ جہاں بحث کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ عائش کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ عائش نے کمبل تہہ کرتے زاویار کے پیروں کے پاس رکھ دیا۔ زاویار کی نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تب تم اس دنیا کی سب سے قابل اعتبار عورت میرے لیے کہلاؤ گی۔ عورت شوہر سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی لے تو بچہ اس کی بیڑیاں بن جاتا ہے۔ وہ بے وفائی کرنے کا 100 بار سوچتی ہے، ماں کیسے اپنے بچے سے گھوٹ کا رشتہ نبھا سکتی ہے؟ عائش جھکے ہوئے کمبل پر ہاتھ پھیرتی رہی، یعنی وہ مانتا تھا اس کے ساتھ یہ رشتہ کھوٹ پر مبنی ہے۔ بیٹھو، لہجہ تحکم بھرا تھا۔ عائش اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی، سر کو جھکائے کمبل کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ اسے بچہ بھی اسے بیڑیاں پہنانے کے لیے چاہیے تھا۔ عائش کی سوچ تلخ ہوئی تھی۔ محیب سناٹے پر عائش نے نگاہیں اٹھائی، اسے دیکھا۔ وہ بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے اپنے دل، اپنے وجود کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی میرے دل میں جھانک کر تو دیکھو، جانو تم نے سردار زاویار کو کیسے بدل ڈالا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پوری شدت، محبت اور عشق کی گہرائیوں سمیت تم تک پہنچتا ہوں۔ تم برف کا پہاڑ بن جاتی ہو، اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی، عائش میں جمنے لگتا ہوں۔ تم گلیشیئر کیوں بن جاتی ہو؟ میری محبت کی آگ تمہیں پگھلاتی کیوں نہیں؟ ایسا بھی کیا مانگتا ہوں تم سے میں؟ اس کے لہجے میں بے بس استفسار تھا۔ عائش نے اس کے زخم خوردہ آنکھوں میں دیکھتے سر کو جھکا لیا۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ وہ اس مرد کو اپنے جسم کے علاوہ اپنا دل بھی سونپ دیتی۔ خود کو مارتے مارتے وہ بھی تھک چکی تھی۔ تم اکیلے میں مسکرا سکتی ہو، مگر جب میرے پاس ہو تو یہ مسکراہٹ تھم جاتی ہے۔ عائش نے کمبل مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ ایک ہفتہ وہ اس سے لا تعلق نہیں رہا تھا، یعنی وہ اس کے ہر لمحہ دیکھتا تھا۔ جس زندگی کو دل سے جیا وہی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑاتی تھی۔ اب وہ اس کے اکیلے میں مسکرانے پر بھی پابندی لگانا چاہتا تھا۔ عائش وحشت زدہ ہوئی۔ ایسا کون سا خیال، کون سے لفظ ہیں جو تمہارے گالوں پر گلال پھیرتے ہیں؟ وہ اس کے ہنستے مسکرانے کو اپنے مطلب کے معنی مطابق پہنا رہا تھا۔ ارادہ آزاد پنچھی کے خوش ہونے کے لیے اس کی آزادی کا ہی ہوتی ہے۔ وہ بس سوچ سکی، میرا قلب تمہیں زرد کیے رکھتا ہے۔ میرے قریب آتے ہی تمہارے چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے، آنکھوں میں وحشت اتر آتی ہے۔ اتنی سخت کیوں ہو تم؟ عورت ایسی نہیں ہوتی، عورت برف نہیں ہوتی۔ میری محبت کی آگ تم پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ عائش کا دھیان ایک بار پھر سے کمبل کے ڈیزائن میں الجھا تھا۔ زبان پر الفت کے قصے تھے، مگر اس شخص کا دل بدگمانیوں کا مسکن تھا۔ عائش کو ہنسی آئی تھی۔ دھوپ مقدر میں لکھنے والا اس کی زلفوں کے سائے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ عائش کی خاموشی پر زچ ہوا تھا۔ عائش ملک بھلا کب خاموش رہتی تھی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔
عائش نے بنا کسی لمحے کی دیر کیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اپنی باہوں میں، اپنے دھڑکتے سینے کی بے حد قریب۔ عائش کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا، ہتھیلیاں پسینے میں ڈوبنے لگیں۔ یہی نزدیکی، یہی آنکھ جیسا کرب اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے اس مرد کے عشق کا بوجھ اٹھاتی تھی۔ کاش وہ اسے حویلی میں ہی قید کر لیتا، دن رات کے یہ عذاب تو نہ سہنے پڑتے۔ حویلی میں اس کے دوست و احباب تھے، اپنے علاقے کے مسائل میں الجھا رہتا تھا، ڈیرے پر زیادہ وقت گزارتا تھا، آدھی رات کو ہی حویلی واپس آتا تھا۔ وہ غربت چند گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ یہ وارفتگیاں، یہ جنون، یہ شدتیں سہ سہ کر وہ ادموئی ہوتی جاتی تھی۔ عائش ملک جل کر راکھ ہوتی تھی، چین لینے ہی نہ دیتا تھا۔ ہر وقت اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا، اس کی آنکھوں میں خود کو ڈھونڈتا رہتا۔ وہ جہاں جاتی اس کے پیچھے چلا آتا، کبھی شال اڑاتا، کبھی بال باندھ دیتا، کبھی اپنے سینے سے لگائے لمحوں کھڑا رہتا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور چھٹک نہ پاتی۔ یہ وہ مجبور بے کس کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا، وہ اپنی منوانا جانتا تھا۔ وہ زمین پر صرف قدم نہیں رکھتا تھا، غرور سے چلتا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، کچھ عرصہ انتظار کر لو، میں تمہارے شایان شان تمہیں محل بنا کر دوں گا۔ اس پر جھکے اب بھی اس کی آنکھوں میں کسی ضدی بچے کی مانند خود کو تلاش کر رہا تھا۔ کرو گی نا انتظار؟ اس پر جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ عائش ملک آنکھیں موند گئی۔ وہ کرب کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سرد سانس بھرتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا، اسے پوری طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ زرگام کو فیڈ کرواتے اسے کاٹ میں لٹاتے مڑی تھی۔ وہ وہیں ٹھہر گئی، سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو گئیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض پر کیمل رنگ کی شال چھانوں پر ڈالے ہوئے تھا، چہرہ زرد تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، پیشانے پر زخم کا نشان تھا، ہاتھ میں اسٹک جس پر زور ڈالے وہ کھڑا تھا۔ اس نے موت کو قریب سے دیکھا ہے، اس مرد کی آنکھیں کہتی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے پر نگاہیں جمائے۔ میرون سوٹ میں کھڑی لڑکی کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ اسے کئی ہفتوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، جسے دیکھنے کی امید وہ کھو چکی تھی۔ کوٹ میں زرگام کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ وہ جانے کیوں غوں غاں کرتے ہنس رہا تھا۔ وہ اسٹک پر زور ڈالتے عنایت کے عقب سے گزرتا چلا گیا۔ جھک کر کوٹ میں سے زرگام کو نکال لیا، اس کے لبوں سے کراہ نکلی تھی۔ زرگام اس کے بازو پر اپنا ہاتھ مار رہا تھا، اسے دیکھتے ہنسا کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا بڑی خوشی سے استقبال کیا تھا۔ وہ زرگام کا ماتھا چومتا اسے اوپر دونوں ہاتھوں سے تھامتے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ زرگام کی کھلکھلاہٹیں بڑھنے لگیں۔ عنایت کی نگاہیں اس کے بازو پر جا ٹھہریں، وہاں پٹی بندھی تھی۔ زرگام کو اوپر اٹھانے پر اس پٹی میں خون کے قطرے چمکے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے زرگام کو اوپر اٹھائے رہا۔ زرد چہرے والے مرد ہنس رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔